بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع استغفار کی فضیلت ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیو حاصل کرنے کے لیے۔ تو چلیے اپنی آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول جن کا نام امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ایک مرتبہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مال تباہ ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا ہوں، سستی اور کاہلی نے بسیرا کر لیا ہے، کنجوس ہو گیا ہوں، قرضے کا وبال چڑھ گیا ہے، لوگوں سے ڈر لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں چند کلمات طیبات بتاتا ہوں، ان کو صبح و شام پڑھ لیا کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کے حالات درست کر دے گا۔ وہ کلمات طیبات یہ ہیں: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ کثرت سے استغفار کرنے کے فضائل۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرتے ہیں۔ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک ولی اللہ کا واقعہ موجود ہے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میرا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، فاقوں پر آ گیا ہوں، بھوک بے حد ستاتی ہے، تو کچھ فرمائیے جس کو اپنانے سے میرے حالات درست ہو جائیں۔ انہوں نے اس سے کہا، جاؤ استغفار کی کثرت شروع کر دو۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا اور کہنے لگا کہ خشک سالی نے بسیرا کر لیا ہے، بارش بند ہو گئی ہے اور بارش کی اشد ضرورت ہے، دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بارش برسائیں۔ انہوں نے اسے بھی فرمایا کہ جاؤ اور استغفار کی کثرت شروع کر دو۔ تھوڑی دیر بعد تیسرا شخص آتا ہے اور کہتا ہے، شادی کو کافی عرصہ ہو گیا ہے مگر اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ انہوں نے اسے بھی استغفار کرنے کی ہی تلقین کی۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کے پاس جو بھی آیا آپ نے اسے استغفار کرنے کی ہی تلقین کی، کوئی اور ذکر کیوں نہیں بتایا؟ پہلا شخص کاروبار کی تباہی کے متعلق بیان کر رہا تھا تو آپ نے اسے بھی استغفار کرنے کا ہی حکم دیا۔ دوسرا بارش کی دعا کے متعلق آیا تو آپ نے اسے بھی استغفار کرنے کا ہی حکم دیا۔ تیسرا اولاد کے متعلق آیا، آپ نے اسے بھی استغفار کا ہی حکم دیا۔ انہوں نے جواب دیا، تم نہیں جانتے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ نوح میں فرمایا، جب تم استغفار پڑھو گے تو میں تمہیں باغ عطا کروں گا، نہریں عطا کروں گا، رحمت کی بارش برساؤں گا اور تمہیں بیٹوں سے نوازوں گا۔ یاد رکھو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے جو حق ہے اور سچ ہے۔ کاروبار شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر استخارہ کر کے شروع کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کیا جائے، اس سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں استغفار کو کثرت سے کریں تاکہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہو۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔